بسم الله الرحمن بدل الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جی، جیسا کہ ہم نے کل بدل کے حوالے سے پڑھا تھا، تو حبا طارق آپ سب سے پہلے بدل کی تعریف اور اس کی اقسام بیان فرمائیں۔ جی، بدل وہ تابع جو مطبوع کی طرف منصوبے حکم سے خود مقصود ہو۔ اس کا جو مطبوع ہے وہ مبتلا منہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس تبخیر کے طور پر ذکر ہاں، کیا اس کو جاتا ہے۔ مبدلہ منہ نہیں کہتے ہیں، مبدل منہ ساخن نہیں کرتے ہیں آخر میں، مبدل منہ۔ مبدل من ٹھیک ہے، تو بدل کی بدل کی چائے، کتنی اقسام ہے؟ بدل کی چائے کس میں ہے؟ جی، بدلے کون کون کل، سی؟ بدلے باز، بدلے اشتمال اور بدلے مباح۔ ٹھیک ہے، ہاں ان کی تعریفیں بھی سنا دیں۔ بدل کل کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کل وہ بدل ہوتا ہے جس میں بدل اور بدل منہو سے ایک ہی چیز مراد ہو، جیسے کالا خلیفہ تو عثمانہ۔ ٹھیک ہے، عثمانو ہوگا، قال خلیفۃ جی، تو عثمانو۔ عثمانو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مبدل منہ کون سا ہے اور بدل کون سا ہے؟ اس میں جو دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔ تو مبدل منہ کون سا ہے؟ اس میں اصل جو ہے نا بدل وہ عمرو ہے، یعنی کہ عثمانو۔ عثمانو، اور مبدل منہ مطبوع ہوتا ہے نا، یعنی جو پہلا اسم ہے الخلیفۃ، اس یہ میں مبدل منہ ہوگا۔ الخلیفہ تو ہاں، مبدل من ہوگا کیونکہ یہ تمہید کے طور پہ آیا، اور جو عثمانو ہے یہ اصل ہے، یہ بدل ہے۔ ٹھیک ہے، اور بدل باز؟ یہ وہ بدل ہوتا ہے جو بدلے منہو کا جز ہوتا ہے، بلکہ اس کا کل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسے؟ جیسے قطعت الشجرۃ فروعها۔ ٹھیک ہے، کیا اس میں سے بدلے مبدل منہ کون سا ہے؟ اس میں جو بدلے منہو ہے وہ الشجرۃ ہے، ٹھیک ہے، اور جو بدل ہے وہ فروعها ہے۔ فروع، ٹھیک ہے جی، اور تیسری قسم؟ بدل اشتمال اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے جی، متعلق ہونا ہے، یعنی کہ وہ بدل جو بدلے منہو کا نہ تو کل ہو اور نہ ہی جز ہو، بلکہ اس کا مبتلا منہو سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، جیسے رأیت زیدن صوبہ۔ ٹھیک ہے، اس میں جو صوبہ ہے یہ بدل ہے، اور جو زیدن ہے یہ بدل منہو ہے۔ ٹھیک ہے، اور بدل مبین یا بدل غلط، بلکہ آپ بدل مبین کی جو ایک قسم بدل غلط ہے اسی کی تعریف کر دیں۔ جی، یہ وہ بدل ہوتا ہے جو بدلے جو ہے نا غلطی سے سبقت لسانی سے ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی کام جیسے کہ جا زیدن یا حامدن، ہوں، ہاں، پھر اس بدل کو اس کی غلطی کی تذکیر کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سنایا ہے۔ تو ہمارے سامنے چند ایک مثالیں ہیں، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا بدل ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، قطع یاسر یدہ، یاسر کے ہے۔ جی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، یاسر کا ہاتھ یس، کاٹ دیا گیا، یہ کون سا بدل ہوگا؟ کل ہوگا، بعض ہوگا، استعمال ہوگا، یا غلط ہوگا؟ یہ بدل باز، ہاں، بدلے باز کیسے ہیں اس کی وضاحت کر دیں کیوں- ذرا۔ کیونکہ اس میں جو یاسین ہے یہ مبتلا منہو ہے، اور یداہو بدل ہے، اور اس ہاں، میں جز بتایا تھا ہے۔ ہاں، یدہ اس کو کہیں گے، جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب بدل کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آگے ایک اور مثال ہے، جاء زید حامد، آیا زید نہیں حامد، تو یہ کون سا بدل ہوگا؟ یہ بدلے غلط ہے۔ بدلے غلط ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل مقصد تو حامد کو بیان کرنا تھا، اس کے بارے میں یا اس کے آنے کی جی، خبر دینی تھی، لیکن منہ سے جلدی سے زید نکل گیا، تو پھر فوراً پھر اس کی اصلاح کی کہ زید نہیں بلکہ حامد آیا۔ ہاں، ٹھیک ہے، ایک اور مثال ہے ہمارے سامنے، رأیت سمیرا مدرسۃ، میں نے سمیر کا مدرسہ یعنی اسکول دیکھا، تو یہ کون سا یہ بدل ہو سکتا ہے؟ بدلے اشتمال ہے کیونکہ اس میں تعلق ظاہر کیا جا رہا ہاں، مدرسہ جو ہے وہ سمیر کا نہ تو کل ہے نہ ہی اس کا جز ہے، ہاں البتہ مدرسے کا تعلق ضرور ہے سمیر کے ساتھ، کیونکہ سمیر جو ہے اس مدرسے میں پڑھتا ہے۔ چلے ماشاء اللہ جی، آگے ایک مثال اور ہے،
आजबनी अत्तालिब खुलुकुहु, मुझे तालिब इल्म के अखलाक ने खुश कर दिया। तो ये ये भी कौन सा बदले बदल हो सकता है? बदले इस्तेमाल है, क्योंकि इसका ये ना तो तालिबों का जुज है और ना ही कुल है, बल्कि इसके साथ ताल्लुक है। हाँ, अखलाक का ताल्लुक जो है वो इंसान के साथ होता है। तो जिस तरह का इंसान होगा वैसा ही उसका अखलाक सामने आएगा। आगे है लाकिया अब्दुर्रहमान अखाहु अलीयन, अब्दुर्रहमान अपने भाई अली को मिला। अखाहु अलीयन, तो इसमें अलीयन जो है ये कौन सा बदल है? ये बदले कुल है। हाँ, ये बदले कुल है, क्योंकि अब्दुर्रहमान का भाई अली ही है, यानी भाई से मुराद अली है और अली से मुराद भाई है। चले माशाल्लाह। तो अभी और भी कुछ मिसालें हैं, आपको मौका मिल रहा है तो चले आप ही बता दीजिए। इससे अगली मिसाल है हफिज़तुल कुरआन निस्फहु, मैंने कुरान मजीद का निसफ जो है वो हिफ्ज कर लिया। तो इस मिसाल में ये निस्फहु कौन सा बदल होगा? ये बदले बाज है। हाँ, ये बदले बाज है, क्योंकि ये कुरान मजीद का कुल नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। बेशक उसका हाफ है लेकिन एक हिस्सा है, कुल नहीं है। ठीक है, आगे है अतहद्दसु मा उख्ती फातिमता, मैं बात करता हूँ अपनी बहन फातिमा से। उख्ती ये बद, फातिमता, जी, ये बदले कुल है, बदले क्योंकि कुल है। उखती फातिमा तो एक ही है। उख्ती जो है, उख्ती तो मजरूर है और फातिमा के ऊपर जबर क्यों आ गई है? क्योंकि ये गैर मुंसिफ है, गैर मुंसिफ में जो है ना वो कसरा नहीं आता। हाँ, गैर मुनसरिफ का एराब जर्री हालत में भी फतह ही होता है। तो आप बता जी। सकते हैं कि इसके अंदर कौन से दो असबाब मनसर पाए जा रहे हैं? तो एक तो ये गैर मुंसिफ है और दूसरा ये अलम है। गैर मुनसरिफ जो है ये असबाब मना सरफ में से नहीं है, ये तो दो सबब होंगे तो गैर मुनसरिफ बनता है ना। तो इसमें एक तो जी। अलम है और दूसरा तानीस है। तानीस। असबाब मना सरफ जो है ना, अदल, वसफ, तानीस, मारफा, जी। उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ नून ज़ायदा था। तो एक इसमें अलम है और दूसरा इसमें ताय तानीस है। अच्छा, तानीस। हाँ, ठीक हो गया माशाल्लाह। जी, आगे एक मिसाल और भी है कि फरहतु बिल बुलबुली सौती ही, मैं बुलबुल की आवाज से खुश हुआ। जी, ये कौन सा बदल हो सकता है? बदले बाज। बदले बाज, सौती ही। सऊद जो है जी सर, सॉरी। इसको बदले बाज नहीं कह सकते, ये बदले इस्तेमाल है। जी सर। अगरचे सौत जो है वो उससे मुतालिक चीज होती है लेकिन उसका जुज नहीं है। अज्जा से जी। मुराद दरअसल वो जो जिस्म होता है, जिस्म के जो पार्ट्स होते हैं उनको अज्जा हाँ या जी। जुज कहा जाता है। तो आवाज जो है वो उसके मुतालिक एक चीज जरूर है लेकिन वो उसका जुज नहीं है। जी ठीक है। ठीक है। हाँ, जी सर। चलें, दो मिसालें और बाकी हैं। ज़हबना इलल मदरसा इलल मस्जिद, ये बदले गलत है। हाँ, ये बदले गलत है। कहना तो ये था कि हम मस्जिद की तरफ गए, लेकिन सबकत लिसानी से जल्दी से मदरसे का नाम ले लिया और फौरी तौर पर फिर उसकी इस्लाह की कि नहीं, मस्जिद की तरफ हम गए हैं। आगे है फहसनी अल मुहंदिसु अत्तबीबु, ये भी बदले गलत है, क्योंकि हाँ, ये इसमें भी भी बदले सबकत गलत है। लिसानी की गलती। हाँ, ठीक है माशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, आपने माशाल्लाह सबक भी अच्छा सुनाया है, आपने मिसालें भी अच्छी तरह से वाज़ेह की हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम तवाबे का बयान पढ़ रहे हैं। तो तवाबे से मुराद वो अस्मा है जो अपने से पहले आने वाले अस्मा के पैरों होते हैं, मुत्तबे होते हैं, उसके पीछे चलने वाले होते हैं। यानी जो इराब पहले इसम जिसको मतबू कहा जाता है, जो इराब मतबू का होता है वही इराब ताबे का होता है। मतबू अगर मरफू है तो ताबे भी मरफू होगा, मतबू अगर मंसूब है तो ताबे भी मंसूब होगा, और मतबू अगर मजरूर है तो ताबे भी मजरूर होगा। तो हमने ताबे की तीन अकसाम तफसील के साथ पढ़ ली थी, जिनमें से पहली किस्म सिफ्त है, दूसरी ताकीद और तीसरी बदल।
اب دو اقسام باقی ہیں، ان میں سے ایک عطف بحرف اور ایک عطف بیان۔ عطف بحرف سے مراد وہ تابع ہوتا ہے کہ تابع اور مطبوع کے درمیان ایک حرف عطف آ جائے، اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہی نسبت جو ہے حرف عطف کے ذریعے تابع کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو عطف کا معنی ہوتا ہے منتقل کرنا، یعنی ایک نسبت کو یا ایک حکم کو یا ایک خبر کو آگے تک منتقل کرنا۔ تو حروف عطف جو ہے یہ ان سے پہلے والا جو معطوف علیہ ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم کو معطوف تک منتقل کرتے ہیں۔ بألفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطبوع کے حکم اور نسبت کو تابع تک منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر تو یہ حرف کے ذریعے انتقال ہو تو اس کو عطف بحرف کہتے ہیں، اور اگر یہاں پر حرف عطف موجود نہ ہو تو وہاں پر صرف بیان کے لیے کوئی دوسرا اسم لایا جائے تو اس کو عطف بیان کہتے ہیں، جس طرح کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو عطف بیان کے اندر حرف عطف تو موجود نہیں ہوتا، لیکن دو اسم آ جاتے ہیں، اور وہ دونوں اسموں میں سے جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ زیادہ واضح اور مشہور ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی بندے کا نام لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کا وہ نام بھی لے لیں جو لوگوں کے اندر زیادہ مشہور ہے۔ جیسے جاء ابو الحسن علی، ابو الحسن آئے، کون ابو الحسن؟ علی، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کی کنیت تھی ابو الحسن، لیکن وہ مشہور علی کے نام سے تھے۔ تو جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ کم مشہور ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے، اس لیے اس کو عطف بیان کہتے ہیں۔ اب اس حکم کی نسبت ان دونوں اسموں کی طرف ہوتی ہے جو در حقیقت ایک ہی شخصیت اور ایک ہی مسمى پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ نسبت یا یہ حکم کا انتقال اور نسبت کا جو انتقال ہے اگر یہ حروف عطف کے ذریعے آ جائے تو وہ عطف بحرف ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بغیر حرف عطف کے آ جائے تو اس کو عطف بیان کہتے ہیں۔ اب عطف بیان بظاہر دیکھنے میں بدل کی ہی ایک قسم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن عطف بیان اور بدل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عطف بیان میں اصل مقصود جو ہے وہ مطبوع ہی ہوتا ہے، جبکہ بدل کے اندر اصل مقصود بدل یعنی تابع ہوتا ہے۔ بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ تابع وہ مقصود ہوتا ہے، پہلا صرف تمہید کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن عطف بیان کے اندر مقصود پہلا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ وضاحت کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہ معنوی اعتبار سے ان دونوں کے اندر فرق ہے، باقی لفظی اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہی ہیں، اور جو اعراب مطبوع کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا، یعنی جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی اعراب جو ہے وہ معطوف کا ہوگا، اور عطف بیان کے اندر جو اعراب مبین کا ہوگا، مبین ہوتا ہے جس کی وضاحت کی جاتی ہے، اور جو بعد میں وضاحت کرنے والا ہوتا ہے اس کو بیان کہہ دیتے ہیں یا مبین بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی بیان کرنے والا۔ تو عطف کی یہ دونوں قسمیں جو ہیں یہ توابع کی من جملہ 5 اقسام میں سے 2 ہیں۔ اب ان دونوں اقسام میں وہی حکم ہوگا جو مطبوع کا ہوتا ہے۔ عطف بحرف کے اندر مطبوع کو معطوف علیہ کہا جائے گا اور تابع کو معطوف کہا جائے گا، جبکہ عطف بیان کے اندر مطبوع کو مبین، مبین کا معنی ہوتا ہے بیان کیا گیا، یعنی جس کی وضاحت کی گئی ہے، جبکہ بعد والے تابع کو بیان، عطف بیان بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو مبین بھی کہہ دیتے ہیں، وضاحت کرنے والا، بیان کرنے والا۔ تو اب ہم باقاعدہ کتاب سے پڑھتے ہیں عطف بحرف اور عطف بیان۔
یعنی حروف کسی حرف کے ذریعے عطف کرنا. تو عطف کا معنی میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ ایک حکم یا ایک نسبت کو اگلے اسم تک منتقل کر دینا. جیسا کہ ہم ابھی مثال پڑھیں گے تو یہ بات ہمیں بخوبی سمجھ آ جائے گی. تو عطف بحرف، عطف بحرف سے مراد وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی حرف موجود ہو. تو حروف عطف یہ نیچے آ رہے ہیں، یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں، ہم ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی. اس کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں. یعنی عطف بحرف کا جو مطبوع ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو تابع ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. معطوف علیہ کا معنی ہے جس پر عطف کیا گیا، اور معطوف کا معنی ہے جو اسم عطف کیا گیا. تو معطوف علیہ جس پر عطف کیا گیا، یعنی حکم اس کی طرف منتقل کیا گیا، اس سے منتقل کیا گیا، اور معطوف جس پر منتقل کیا گیا. تو اس کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے جاء حامد و علی، حامد اور علی آئے. اب اصل حکم ہے آنا، جاء حامد، اور فاعل ہے اس کا حامد، جاء فعل، حامد فاعل. تو آیا حامد. اب آنے کا جو حکم ہے یا آنے کی جو نسبت حامد کی طرف ہو رہی ہے، وہی اگر حرف عطف کے ذریعے آگے ہم کوئی دوسرا اسم لے آئیں، بے شک وہ علی ہو یا خالد ہو یا زید ہو، تو وہ معطوف ہو جائے گا، اور وہی نسبت اور وہی حکم جو ہے وہ معطوف پر بھی چلا جائے گا. تو یہاں پر حامد مطبوع ہے اور علی جو ہے یہ تابع ہے، لیکن یہ حرف عطف کے ذریعے مطبوع اور تابع ہے. اور حامد اس کو معطوف علیہ کہیں گے، مطبوع کو معطوف علیہ کہیں گے، اور علی جو ہے اس کو معطوف کہیں گے. تو اس کی ترکیب ایسے ہوگی: جاء فعل، حامد معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور علی معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جاء کا فاعل بن گیا. اب یہاں پر حامد کے آنے کا جو تذکرہ ہے وہی علی کے آنے کا تذکرہ ہے. یعنی آنے کی جو نسبت حامد کی طرف ہو رہی ہے، حرف عطف کے ذریعے وہی نسبت علی کی طرف منتقل کر کے وہ نسبت علی کی طرف بھی ہو رہی ہے کہ حامد بھی آیا اور علی بھی آیا، دونوں آئے ہیں. وضاحت: مذکورہ مثال میں حامد معطوف علیہ ہے اور علی معطوف ہے، اور یہ اسلوب عطف بحرف ہے. حامد معطوف علیہ مرفوع ہے، اس لیے علی معطوف بھی مرفوع ہے. تو چونکہ توابع کا بیان ہے، تو جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے وہی اعراب تابع کا ہوتا ہے. تو اس مثال کے اندر حامد جو ہے وہ مطبوع ہے اور علی جو ہے وہ تابع ہے. تو حامد بھی مرفوع ہے اور علی بھی مرفوع ہے. اس کے بعد ہے حروف عطف کون سے ہیں. تو حروف عطف جو ہیں یہ 10 ہیں، جو اسی مقصد کے لیے لائے جاتے ہیں تاکہ مطبوع کا حکم اور مطبوع کی نسبت جو ہے وہ تابع کی طرف منتقل کی جا سکے. تو یہ 10 حروف ہیں: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن. واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن. تو یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں یہ حروف عاطفہ ہیں. ان کی نسبت جو ہے، یعنی یہ جو ہے ما قبل کی نسبت کو ما بعد کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے عطف بیان. تو عطف بیان وہ تابع جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کر دے، یعنی بیان کر دے، مطبوع کو بیان کر دے. یہ وہ تابع ہوتا ہے جو صفت تو نہیں ہوتی ہے لیکن اپنے مطبوع کو واضح کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے. یہ اسم جامد ہوتا ہے اور عموماً مطبوع کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے. یعنی یہ جامد اسم ہوتا ہے، عام اسم مصدر وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اور مطبوع کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے. یعنی مطبوع بھی ایک قسم ہے اور تابع بھی ایک قسم ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ مشہور ہوتا ہے.
اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں۔ عطف بیان والے تابع کے مطبوع کو مبین، یعنی جس کو بیان کیا گیا، جس کی وضاحت کی گئی، جس کو کھول کر واضح کیا گیا، تو اس کو کہیں گے مبین۔ مفعول کا صیغہ ہے مصرف کے وزن پر، بیان یبین، با صرف یصرف سے باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ مبین، بیان کیا گیا۔ جیسے جاء ابو الحسن علی، آیا ابو الحسن علی، ابو الحسن علی جو ہے وہ آیا۔ اب یہاں پر اصل نسبت تو یہ ہے کہ ابو الحسن آیا۔ اب ابو الحسن جو ہے یہ ایک کنیت ہے، اور یہ کئی لوگوں کی کنیت ہو سکتی ہے، 2 4 10 لوگوں کی کنیت ہو سکتی ہے۔ تو ابو الحسن کے اندر ایک ابہام تھا کہ پتہ نہیں کون سا ابو الحسن آیا۔ ابو الحسن سے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مبہم تھا یہ معاملہ۔ جب آگے اس کی وضاحت کر دی گئی، اس کو بیان کر دیا گیا، اس کو کھول دیا گیا، تو وہ جو علی تھا، یعنی وہ ابو الحسن آیا جو کہ علی ہے، تو علی سے ابو الحسن کی وضاحت ہو گئی۔ تو علی جو ہے یہ مشہور نام تھا، ابو الحسن زیادہ مشہور نہیں تھا، اور ویسے بھی ابو الحسن کئی تھے۔ تو علی نے آ کر ابو الحسن کی وضاحت کر دی کہ ابو الحسن جو علی ہے وہ آیا ہے، اس لیے اس کو عطف بیان کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا عطف ہے، ایسی نسبت ہے جو پہلے اسم کے ابہام کو بیان کر دیتی ہے، اس کو واضح کر دیتی ہے، اس کو کھول دیتی ہے، اس کا تعین کر دیتی ہے۔ وضاحت: اس مثال میں علی عطف بیان ہے اور اپنے مطبوع ابو الحسن کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابو الحسن وہ ہے جو علی ہے۔ تو مبین ابو مرفوع ہے، یعنی ابو الحسن میں ابو لفظ جو ہے یہ مبین جو ہے یہ مرفوع ہے، اس لیے عطف بیان علی بھی مرفوع ہے۔ تو چونکہ جو اعراب مبین کا ہوگا یعنی مطبوع کا ہوگا، وہی اعراب تابع یعنی عطف بیان کا ہوگا۔ تو آج الحمدللہ توابع کی ساری اقسام ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ صفت تھی، دوسری تاکید تھی، تیسری بدل تھی، چوتھی جو ہے وہ عطف بحرف، اور پانچویں قسم جو ہے یہ عطف بیان ہے۔ تو پانچوں کی پانچوں قسمیں ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی مشق ہے، تدریب ہے، جو اسی سے متعلق ہے، یعنی عطف بحرف اور عطف بیان سے متعلق ہی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عطف بحرف کی تعریف مع مثال ذکر کریں۔ تو ہم اس کی تعریف یہ پڑھ چکے ہیں کہ عطف بحرف سے مراد وہ مطبوع ہے، وہ تابع ہے۔ عطف بحرف سے مراد وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حرف عطف آ جائے، اور جو نسبت اس سے پہلے اسم کی طرف ہو رہی ہو وہی اس نسبت جو ہے وہ حرف عطف کے بعد والے اسم کی طرف ہو جائے۔ جیسے جاء حامد و علی، آیا حامد اور علی، تو جو نسبت حامد کی طرف ہو رہی تھی وہی نسبت جو ہے وہ علی کی طرف بھی ہو رہی ہے، تو ان کے درمیان حرف عطف آ جاتا ہے۔ تو عطف کا معنی میں نے بیان کیا تھا کہ انتقال، منتقل کرنا، یعنی معطوف علیہ کے حکم کو حرف عطف کے ذریعے معطوف تک منتقل کرنا۔ تو عطف بحرف میں جو حرف عطف سے پہلا اسم ہوتا ہے مطبوع، اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو اسم بعد میں ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حرف عطف کتنے ہیں، بیان کریں۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حروف عطف جو ہیں یہ 10 ہیں: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ تیسرا سوال یہ ہے عطف بیان سے کیا مراد ہے۔ عطف بیان سے مراد وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ یہ اسم جامد ہوتا ہے اور عموماً مطبوع کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے، تو اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں۔ جو تابع ہوگا اس کو عطف بیان کہیں گے یا مبین کہیں گے، اور اس کا جو مطبوع ہے اس کو مبین کہا جائے گا۔ درج ذیل جملوں میں معطوف علیہ اور معطوف کی
نشاندہی کریں۔ اب واضح بات ہے یہ جتنے جملے ہیں ان میں سے ایک معطوف علیہ ہے اور ایک معطوف ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ معطوف علیہ کون سا ہے اور معطوف کون سا ہے۔ حرف عطف جو ہے اس سے پہلا اسم جو ہے مطبوع وہ معطوف علیہ ہوگا، اور حرف عطف کے بعد آنے والا دوسرا اسم جو تابع ہوتا ہے وہ معطوف ہوگا۔ اکلت الموز والتفاح، میں نے کیلا اور سیب کھایا۔ الموزہ کیلا کھایا میں نے، والتفاح اور سیب کھایا۔ اب اکل تو اس میں فعل و فاعل ہے، اور الموزہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور التفاح یہ معطوف ہے۔ تو الموزہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اکلتو کا مفعول بھی بن گیا۔ تو اکلتو فعل و فاعل اور الموزہ والتفاحہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، دونوں مل کر جو ہے یہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ دوسری مثال ہے رکع الامام فالمأموم، رکوع کیا امام نے پھر مأموم نے یعنی مقتدی نے۔ اب فا یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ فا جو ہے نا یہ تعقیب کے لیے آتی ہے، یعنی پیچھے آنے کے لیے آتی ہے، کہ پہلے امام نے رکوع کیا پھر مقتدی نے رکوع کیا، چونکہ مقتدی جو ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو لہذا یہاں پر جو حرف عطف استعمال ہوا ہے وہ فا ہے۔ تو رکع فعل، الامام یہ معطوف علیہ، اور فا حرف عطف، اور المأموم یہ معطوف۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ رکع کا فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس سے اگلی مثال ہے رأیت الاسد لن نمر، میں نے شیر کو دیکھا نہ کہ چیتے کو۔ تو یہاں پر الاسد جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور لا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور النمر یہ معطوف ہے۔ تو الاسد کا جو اعراب ہے وہی اعراب النمرہ کا ہے۔ الاسد یہاں پر مفعول ہے اور النمرہ بھی یہاں پر مفعول ہے، تو جو اعراب مطبوع کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا بعینہ ہی وہی اعراب جو ہے وہ معطوف کا ہوگا۔ تو رأیتو فعل بفاعل، میں نے دیکھا، رأیتو فعل بفاعل، الاسد یہ معطوف علیہ، اور لا جو ہے حرف عطف، اور النمرہ معطوف۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی بن گیا رأیتو کا۔ تو رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ایک اور مثال ہے القیتا خالدن ام عمرن، کیا آپ خالد سے ملے ہیں یا عمر سے ملے ہیں؟ اب معنی کے اعتبار سے یہاں حرف عطف بدل گیا ہے، اور یہ بھی ام جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے، جس طرح کہ ہم نے 10 حروف عاطفہ پڑھے ہیں۔ تو لقیتا یہ فعل بفاعل ہے، اور خالدن یہ معطوف علیہ ہے، ام یہ حرف عطف ہے، اور عمرن یہ معطوف ہے۔ تو خالدن معطوف علیہ اپنے معطوف عمر سے مل کر یہ مفعول بھی بن گیا لقیتا کا۔ تو حمزہ استفہامیہ ہے، حمزہ جو ہے یہ باقاعدہ جملے میں حصہ بن کر نہیں آتا، ترکیب میں شامل نہیں ہوتا، تو لقیتا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ 4 مثالیں جو ہیں یہ انہوں نے معطوف علیہ اور معطوف کی ہمیں سمجھائی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے 4 مثالیں جو ہیں وہ مبین اور عطف بیان کی ہیں۔ تو مبین جو ہے وہ پہلا ہوتا ہے اور عطف بیان بعد میں آنے والا ہوتا ہے، لیکن دونوں کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے جاء ابو بکر محمد، آیا ابو بکر جو کہ محمد ہے۔ اب جاء فعل ہے، ابو بکر یہ مبین ہے، اور محمد یہ اس کا عطف بیان ہے۔ تو مبین اپنے عطف بیان سے مل کر جاء کا فاعل بن گیا۔ تو ابو بکر جو ہے یہ نام زیادہ معروف نہیں تھا، محمد جو ہے وہ نام زیادہ مشہور تھا، تو اصل مقصود اس میں مبین ہی ہوتا ہے بنسبت بدل کے۔ بدل کی جو مثالیں ہیں وہاں پر اصل مقصود جو ہے وہ بدل ہوتا ہے، یعنی تابع ہوتا ہے، مطبوع نہیں ہوتا۔ یہاں پر تابع صرف آتا ہے مطبوع کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے۔ تو ابو بکر جو کہ محمد ہے وہ آیا،
تو اب یہاں پر ابو بکر جو ہے یہ مبین ہے اور محمد اس کا عطف بیان ہے، تو مبین اپنے عطف بیان سے مل کر یہ جا کا فاعل بن گیا۔ دوسری مثال ہے ناجح عمر اخو فاطمہ، کامیاب ہو گیا عمر اخو فاطمہ جو کہ فاطمہ کا بھائی ہے۔ اب عمر جو ہے وہ زیادہ مشہور نہیں تھا تو کامیاب ہو گیا عمر۔ اب عمر کامیاب ہوا ہے لیکن کون سا عمر، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یا وہ مبہم تھا، تو اخو فاطمہ یہ کہہ کر اس کی وضاحت کر دی گی کہ وہ عمر جو کہ فاطمہ کا بھائی ہے، تو لہٰذا اخو فاطمہ میں آ کر عطف بیان نے آ کر اس کی وضاحت کی ہے کہ فلاں عمر جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ تو نجاح فعل عمر مبین اور اخو مضاف فاطمہ تا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ اس کا عطف بیان، مبین اپنے عطف بیان سے مل کر نجاح کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ پھر آگے تیسری مثال ہے شکرت للصدیق عامر، میں نے شکریہ ادا کیا دوست عامر کا۔ اب اس میں شکرت میں نے شکریہ ادا کیا دوست کا، اب دوست کوئی بھی ہو سکتا تھا، تو عامر نے آ کر اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد جو دوست ہے وہ عامر ہے، تو عامر عطف بیان ہے اور الصدیق جو ہے یہ مبین ہے۔ تو شکر تو فعل بفاعل، لام حرف جارہ، الصدیق مبین اور عامر یہ اس کا عطف بیان، مبین اپنے عطف بیان سے مل کر یہ پہلے لام حرف جارہ کا مجرور بنے گا، ترکیب ایسی ہی ہوتی ہے، اور پھر حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ شکرتو کا متعلق ہو جائے گا، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ پھر آگے ہے حضر صاحبک خالد، حاضر ہوا تیرا ساتھی خالد جو کہ خالد ہے، تو حاضر فعل صاحب کا تیرا ساتھی مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مبین۔ اب تیرا ساتھی آیا ہے حاضر ہوا ہے، کون سا ساتھی، کئی ساتھی ہو سکتے ہیں، تو ساتھی کی وضاحت کے لیے پھر خالد کا لفظ لے آئے، تو خالد جو ہے یہ عطف بیان ہے جس نے صاحب کا کی ابہام کو بیان کیا ہے، اس کے ابہام کو واضح کیا ہے، کھول دیا ہے، تو حضر فعل صاحب کا یہ مضاف الیہ مل کر مبین اور خالد اس کا بیان، تو مبین اپنے بیان سے عطف بیان سے مل کر حضر کا فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، جس میں ہم نے ایک تو عطف بحرف کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا ہم نے عطف بیان کے بارے میں پڑھا، اور تیسرا ہم نے ان دونوں کی مشق جو ہے اس کو حل کیا۔ تو توابع کا بیان جو ہے وہ آج ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ توابع کے اندر ہم نے بنیادی طور پر 5 چیزیں پڑھی ہیں، صرف تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان۔ تو تابع کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، پیروی کرنے والا، پیروکار، متبع، تو یہاں پیروی سے مراد یا پیچھے آنے سے مراد اعراب کے اندر اپنے مطبوع کے تابع ہونا ہے، کہ مطبوع جو ہے وہ مرفوع ہوگا تو تابع بھی مرفوع ہوگا، مطبوع جو ہے وہ منصوب ہوگا تو تابع بھی منصوب ہوگا، مطبوع مجرور ہوگا تو تابع بھی مجرور ہوگا۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔